الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ درود شریف پڑھیے سارے حضرات۔ الصلاۃ والسلام علیک۔ حمد و صلاۃ کے بعد بیان کا تو یہاں کوئی ماحول نہیں ہے، بس میں دعا کرنے لگا ہوں۔ میں تو بہت بڑے بڑے مجمع دیکھے ہیں، بہت بڑے بڑے، لیکن بڑے اطمینان سے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ آپ پریشان زیادہ ہو گئے۔ جی نہیں، میرے سے ساری کرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ آپ کو اللہ، یہ موبائل آپ سب کو اگر ویڈیو چاہیے تھی تو آپ بتاتے، میں کافی ساری ویڈیو بھیجتا آپ کو۔ میں تو آپ سے بات کرنے آیا تو اس طرح نہیں جی، میری بھی مانیں گے نا جی، تقریر انہیں کو بندے کرنے۔ آپ سب اللہ آپ کو برکت دے، سب پیار والے ہیں۔ بلکہ مجھے دقت ہوتی ہے، میں کسی چیز سے کسی دوست کو منع کروں تو میں بعد میں پریشان ہوتا ہوں۔ لیکن مہربانی کریں، یہ سیاسی محفل نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے۔ اس میں وہ ڈرون چلانے اور مطلب اس میں گارڈ آف آنر پیش کرنا، فقیر سے لوگ ہیں، اللہ رسول کی بات کرتے ہیں۔ تو اس میں تو میں تو آج کل ان پھولوں سے بھی منع کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جہاں فلسطین کے بچوں کو پانی نہ ملتا ہو، وہاں پر اتنے پھول ضائع کر دیے جائیں اور اتنی ساری چیزیں لٹا دی جائیں، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ مہربانی فرمائیں، دو ایک باتیں کرنے دیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ یہ بالکل دینی جلسہ ہے، اس میں کوئی فوٹو بھی نہیں آئے گی۔ تو اللہ رسول جانتے ہیں کون آیا، اس کو تو ویسے ہی تصویروں سے بچانا چاہیے۔ تو آپ اطمینان سے محبت سے بیٹھیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں بڑی مختصر سی بات کرنے کا قائل ہوں، دو ایک باتیں عرض کر کے بات کو ختم کر دوں گا، ویسے بھی مغرب میں ٹائم کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسان کو اس کی دنیا میں آنے کا مقصد بتایا ہے۔ بڑا لمبا وقت گزارتا ہے انسان، پیدا ہوتا ہے، بہت ساری دشواریوں سے گزرتا ہے، بہت سارے جوار بھاٹے دنیا میں اسے نظر آتے ہیں، بالآخر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئے بھی رہے بھی، اتنی مشکلات بھی دیکھی، پھر رخصت ہو گئے، تو کیا حکمت ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ پتہ چل جائے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ بہترین اعمال کرو دنیا میں۔ نہ تو ہم محض پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں، نہ محض کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں، نہ محض شہرت حاصل کرنے کے لیے آئے، نہ محض بلے بلے کے لیے آئے۔ ایکم احسن عملا، بہترین عمل کرو زندگی میں۔ وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، صلاحیت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے جو نعمت دی ہو اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان بہترین عمل کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح دن چڑھتا ہے تو وہ دن اعلان کرتا ہے کہ میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا۔ کوئی عمل کرنا ہے تو آج کر لو۔ آج جو دن گزر گیا ہے یہ آج کے بعد دوبارہ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج صبح سے جس کی تلاوت رہ گئی اس کی رہ گئی،
جس کے نفل رہ گئے اس کے رہ گئے، جس نے کسی مسکین کی خدمت نہیں کی، غریب کے دکھ میں شریک نہیں ہوا، تو آج کا دن ضائع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ خوبصورت مسلمان کون ہوتا ہے، اپنے اسلام کے تعلق سے، دین کے تعلق سے خوبصورت مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہوتا ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، مقصد کا تعین کرے، وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، کوئی نہ کوئی خیر روز اکٹھی کی جائے، اپنے نامہ اعمال میں روز کچھ نہ کچھ اضافہ کیا جائے۔ آج کل لوگ اس بات پر تو پریشان ہوتے ہیں کہ آج دیہڑی نہیں لگی، تو اس پر کیوں پریشان نہیں ہوتے کہ آج کوئی نیکی نامہ اعمال میں جمع نہیں ہوئی؟ اس پر بھی تو پریشان ہونا چاہیے کہ آج میرا دن ضائع ہو گیا۔ اعمال خیر ہمیشہ جمع کرنے چاہیے، نیک اعمال ہمیشہ اکٹھے کرنے چاہیے، اور نیکی نیکی ہوتی ہے، اسے کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے مل لینا، اس پر ہی اللہ صدقے کا ثواب عطا کرے۔ تلخ نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، کسی سے ہر وقت لڑنے کا مزاج نہ بنانا، مسکرا کے ملنا۔ یاد ہے نا ساڈے پنڈاں چ لوگ آندے ہوندے سن، وہ بھائی لینا دینا تے مقدراں دا گل تے پیار نال کر، سودے میں تلخی ہو جاتی تو یہ بولتے تھے نا کہ بھائی لینا دینا دے تو گل تے ہنس کے کر۔ تو حضور نے فرمایا جو مسکرا کے ملے اسے بھی اللہ صدقے کا ثواب دے۔ نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، کوئی کام کریں زندگی میں، ایک کام برا ہے وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، باقی محنت والے سارے کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ رزق حلال کمائیں، عبادت کریں، دوستوں سے اچھا سلوک کریں، جو اللہ نے ہمارے ذمے حقوق لگائے ہیں وہ حقوق صحیح کر کے ادا کریں، ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ دیکھو میرے بھائی، دنیا میں اکیلے آئے ہیں، اکیلے جانا ہے، اور قبر میں اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ قیامت والے دن اپنا اپنا حساب دینا، اور کچھ چیزوں کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اس کا حساب نہیں دینا۔ کچھ لوگ پیسہ کماتے ہیں پھر اس کو ضائع کرتے ہیں، پیسہ کمانے کے بعد بھی ہم اس کے اصل مالک نہیں، اس کا مالک حقیقی اللہ ہے۔ اگر ہم اصل مالک ہوتے تو قیامت میں حساب تو نہ دینا پڑتا۔ اللہ کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بخاری میں موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمایا، تم نے ذرائع جائز حاصل کیے کہ ناجائز؟ یعنی مال یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہاں سے آ رہا ہے۔ تو کریم فرماتے ہیں یہ بھی پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ خرچ کہاں کیا تھا۔ کمانے کے بعد بھی مالک نہیں بنے، مالک حقیقی اللہ ہے۔ میرے دوستو اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، بیکار نہ ضائع کریں۔ ہمارے ہاں کچھ دوست کہتے ہیں 1 منٹ رکو میں آیا، تو میں کہتا ہوں 1 منٹ میں 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے، پورے قرآن پاک کا ثواب ہے۔ 1 منٹ کو کیا سمجھائے؟ میرے ایک دوست تھے تو مجھے ایک دفعہ کہنے لگے، کالج میں ہم اکٹھے رہے، مجھے کہنے لگے کہیں چلے نا، میں آج کل بور بڑا ہو رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، ہمیں تو وہ بھی نہیں ملتا، بور بھی اکثر فارغ بندے ہی ہوتے ہیں۔
تو جو بندہ مصروف ہوتا ہے وہ بور، وہ تو بیچارہ کام لگا ہوا ہے۔ اپنی زندگی میں مرتب کریں چیزوں کو، اور اپنے لیے اعمال اکٹھے کریں۔ میں نے کہا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی۔ نیکیاں سب سے قیمتی وہ ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بندے کا راز ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قیمتی چیزیں لوگ چھپا کے رکھتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ گھر والوں نے 5 تولے سونا دیا ہوتا نا آپ کو کہ یہ سنار کو دے دینا، تو آپ نے محفل میں کبھی بھی نہیں آنا تھا، پہلے سنار کے پاس ہی جانا تھا، کہیں گم نہ ہو جائے۔ سمجھتے ہیں بات کو؟ قیمتی چیزیں لوگ چھپاتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے نفل پڑھیں، آپ نے قیمتی نہیں سمجھا، سب کو بتا دیا ہے۔ میں ختم شریف پہ گیا تو وہاں اعلان ہو رہا تھا کہ ان کے والد انتقال کر گئے ہیں، تو انہوں نے ابا جی کے سال ثواب کے لیے 50,000 روپیہ مسجد میں دیا۔ تو پہلے وہاں بھی اعلان ہو گیا، پھر مجھے بھی کہنے لگے دعا میں بھی آپ کہہ دیں، تو میں نے نہیں کہا، میں اکثر نہیں کہہ پاتا، رکا دیتے ہیں لوگ، کہتے ہیں یہ اتنا قرآن مجید پڑھا ہے یہ سارا بتا دیں، تو میں اکثر پوچھتا ہوں کس کو بتانا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ 50 قرآن پاک پڑھیں اسپیکر میں بتا دیں، کس کو بتاتے ہو؟ اللہ کو تو پتہ ہے کتنا پڑھا ہے، ثواب کس نے دینا ہے؟ یہ بھی تھوڑا سا لوگوں میں خبر پھیل جائے کہ لو جی ہم نے یہ کیا ہے۔ یہ ختم شریف ہے، اور اس میں جناب ہم بتاتے پھرتے ہیں یہ کر دیا وہ کر دیا، تو دعا کا معاملہ تھا، چپکے سے ہو جاتا، بخشش کا ذریعہ ہوتا۔ آپ بتا رہے ہیں اتنے قرآن مجید، اتنی دیگیں فلانا، پتہ چلے ختم ہوا، چلے اس میں ہی تھوڑا سا ہم ماحول کو درست رکھ لیں۔ تو مجھے کہنے لگے ابا جی کے سال ثواب کے لیے 50,000 مسجد دیا تھا، آپ نے بتایا ہی نہیں۔ میں کیا ابا جی تو ان کی دے گا نے، کہندے ہوتے کافی جائیداد چھڑ گئے نے۔ میں کیوں نہ بھی سپیکر اعلان کرایا کہ انجی دے گا جی، کہتے نہیں ہوتے انجی، تے میں کہا تسی بچو 50,000 دین لگے ہو دا اعلان کراندے پھر دے۔ کیا عجیب ہمارا مزاج بن گیا ہے، یعنی مسجد کی ٹائلوں پہ لکھا ہے سال ثواب فلانے کے لیے، کیا کرتے ہیں آپ؟ کر دیں، کر دیں، کریم کو پتہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک کنیز خدمت کرنے کے لیے، کنیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ کے دی تھی کہ اماں جی یہ آپ کی خدمت کیا کرے گی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ مجھے ضرورت کوئی نہیں، میں اپنے کام خود کر لیتی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کی خدمت کرے گی۔ حالانکہ آج کل کا ماحول تو بیچارے جس کے پاس ڈرائیور کو تنخواہ دینے کے پیسے ہوتے ہیں وہ پھر ڈرائیور سے کہتا ہے اٹھ کے نا ادھر سے آ کے میرا دروازہ بھی تو نہیں کھولنا ہے، پتہ چلے کہ جناب اتریں۔ یہ تو احساس کمزوری ہے، احساس، بڑے لوگ اس طرح نہیں کرتے، تو خاموش ہوتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کی وہ کنیز، وہ فرماتی ہیں کہ سیدہ عائشہ سارے کام خود کرتی تھی، بلکہ 2 روٹیاں میری بھی پکا دیتی، سارے کام وہ کر لیتی، لیکن جب کوئی دروازے پہ فقیر مانگنے آتا تو مجھے کہتی جاؤ اسے دیکھ کے آجئے بس۔ تو میں عرض کرتی اماں جی یہ لوگ تو کام تو لوگ شوق سے کرتے ہیں کہ باہر پتہ چلے بڑا سخی ہوں، تو یہ آپ مجھے کہہ دیتی ہیں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ جب کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے، سبحان اللہ، میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ شکریہ بھی تیرا ہی ادا کر جائے، میں نے جو بھی اجر لینا ہے اپنے رب کریم سے ہی لینا ہے، میں شکریہ کے تکلف میں بھی ڈالنا۔ او میرے دوستو، بڑے بڑے لوگ آئے، ہم سے زیادہ لوگوں کی شہرت ہوئی، زیادہ پوسٹر چھپے، زیادہ رش ہوئے، پر کل من علیہ فان، او پہیاں دس دیاں قبراں جنہ تے پھول پے، ادھروں تے کوئی نہیں جی آمدہ، ادھروں ہی لکھاں گئے، ختم ہو جاتی ہے زندگی۔ اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے لیے کچھ کریں، آخری وقت تیزی سے آ رہا ہے، اٹھ وے فریدہ ستیا، داڑھی آ گیا ہی پور، ہن تے اگا نیڑے آ گیا ہی، پچھا رہ گیا ہی دور،
اٹھنا فریدا ستیا تے چل خلقت ویکھن جا، متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ تے اٹھنا فریدا ستیا، چاڑو دے مسیت، اے تو ستے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ اٹھ فریدا ستیا، اٹھے بیداری سے اٹھے۔ ہمارے بڑے اپنے چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ تو میرے سنگیوں، 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں، اس کے دوبارہ سے دہراتا ہوں، پھر دعا کرتے۔ ایک تو مقصد سمجھیں کہ ہم اچھے اعمال کرنے دنیا میں آئے۔ دوسرا، اچھے اعمال کرنے ہیں تو وقت ضائع نہیں کرنا۔ اور تیسرا، اس میں سے دکھاوا نکال کے اسے مخلص کرنا ہے ہر عمل کو۔ اس پر ذرا بھی دوسروں کی نظریں پڑ گئیں، پتہ چل گیا تو ماحول خراب ہوگا۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ میں مسافر آدمی ہوں، صبح 8 بجے سے گاڑی میں بیٹھا ہوں، بھائی مجھے ایک جگہ اور جانا ہے۔ تو آپ نے زیادہ پیار کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن جاتی دفعہ ذرا پیار سادہ کیجئے گا تاکہ میں اطمینان سے گاڑی تک چلا جاؤں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پتہ کیا ہوتا ہے، وقت ہو نا تو پھر تو سب سے کھڑے ہو کے ملا جا سکتا ہے، اور جب ایک کے بعد دوسری جگہ پہ جانا ہو، فون آ رہے ہوں، پھر تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ باقی آپ بڑے پیار والے لوگ ہیں، دل سے دعائیں ہیں آپ کے لیے۔ 1 دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ ختم۔ چیزیں کس پہ حضرت اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ جو کلمات خیر پڑھے گئے، قبولیت کا شرف عطا فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں غلاموں کا نذرانہ ہے، قبول فرما۔ سرکار کا وسیلہ پاک تمام انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین، علماء، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، سلاسل طریقت کے تمام بزرگوں کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص ہمارے بزرگوں کے وارث محمد سائیں صاحب کی روح کو اصال ثواب ہے، اللہ ان کی قبر ٹھنڈی فرما دے، آخرت کی منزلیں آسان کر دے، نبی پاک علیہ السلام کے نور سے ان کی قبر منور فرما دے، تا حد نگاہ وسیع فرما دے، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، انسان ہونے کے ناطے جو کمزوریاں، سستیاں، غفلتیں ہو گئیں معاف کر دے، جو نیکیاں کی قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں جب تو ان کے لیے فیصلہ کرنے لگے تو فضل والا فرما، رحمت والا فرما، درگزر والا فرما۔ یہ ساری دعائیں ہم سب کے لیے اور ہم سب کے خاندان کے لیے بھی قبول فرما۔ امت کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر، سب دوست بڑی محبت سے آئے، سب پر فضل فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی محمد۔